کا سہارا بھی لے رہی تھی. جناب والا اگر حسن عزم کے ساتھ ہو تو استدلال اور جفا کشی کے میدانوں میں اپنے لہو سے ہونے والے میجر اسحاق شہید بن جاتا ہے. جب یہی حسن تعلیمی اداروں میں ہو تو جناب والا ایک تعلیمی ادارے JSC کے اندر 87 مارکس حاصل کر کے ہارون طارق بن جاتا ہے. مگر جناب والا اسی تعلیم کی آڑ میں نورین جبار دہشت گردوں سے تعلق رکھ کر اس حسن کو فتنے کا باعث بناتی ہیں. جناب والا شریعت پہ عمل کرنا بھی حسن ہے، مگر کسی کے اوپر تنقید کرنا، سوال بنانا، بار بار تنقید اور سوالات بنانا فتنے کا باعث بنایا جاتا ہے. مگر جناب والا آج اس قرارداد کو حق، سچ اور دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا جائے گا کہ حسن فتنہ نہیں ہے. جناب والا میں بات کرتا ہوں، محترمہ نے کہا کہ ظلم و بربریت ہو رہی ہے، تو جناب والا مجھے بتائیں شام، یمن، برما، نائجیریا میں مسلمانوں کے اوپر کیا حسن کی وجہ سے ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ نہیں جناب والا. تو حسن فتنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب والا اگر حسن فتنہ ہوتا تو جناب والا محترمہ یہاں پر آ کے کہہ رہی ہیں کہ حسن فتنہ ہے، تو جناب والا پھر میں ان سے کہوں گا کہ اگر حسن فتنہ ہے تو خود اپنے چہرے پہ میک اپ کر کے آ کے بول رہی ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد یہ حسن ختم ہو جائے گا. جناب والا حسن کا تعلق خالی ظاہری حسن سے نہیں ہے، حسن کا تعلق اندر کے حسن سے ہے، حسن کا تعلق انسان کے اندر حسن اخلاق بات سے ہے. تو جناب والا بات واضح ہوتی ہے کہ حسن فتنہ نہیں ہے، اور ایسے فتنے پھیلانے والے لوگوں کو ایوانوں سے باہر اٹھا کر پھینک دیا جائے. اپنی اداؤں پہ ذرا خود غور کرو، اپنی اداؤں پہ ذرا خود غور کرو، اگر میں کروں گا تو شکایت ہوگی. شکریہ. صدر علی وقار آپ کا شعر صحیح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تشریف رکھیے. جی لیکن ان کا کاؤنٹر اٹیک ذرا اچھا تھا، الفاظ کی ان کے پاس ووکیبلری زیادہ تھی. اچھا میک اپ نہیں کیا اس بیچاری نے، وہ ویسی پیاری ہے، وہ ویسی پیاری ہے، ایسی پیاری ہے. اور لیکن دوسری بات یہ کہ ان کے پاس بس میں نے کہا تھوڑا بیلنس نہیں تھا ان کے پاس، جو ہے نا وہ بہت ایکسٹریم تھی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں پروفیسر صاحبہ کہ یہاں میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں. اچھا میں یہ قرارداد پیش کر چکا ہوں، یہ شاید سینٹ جوزف کالج میں کی تھی یا کہیں پر بھی. وہ قرارداد میں نے بھاری اکثریت سے منظور کرائی تھی، حسن فتنہ ہے. ابھی انہوں نے جو دلائل دیے میں آپ دونوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ حسن صورت پر رہیں، آپ حسن سلوک یا حسن کلام یا حسن سیرت پہ نہیں گئیں، آپ حسن سیرت پہ رہیں. آپ نے حسن صورت کو یکسر مسترد کر دیا. ارے اگر سیرت محمد پر جا رہے ہو تو صورت محمد تو دیکھ لو پہلے. تو حسن بڑا ضروری ہے. اگر آپ جس حسن کی بات کریں تھی یہ حسن صورت پہ رہا، لیکن حسن جو ہے وہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں اردو لغت کے اندر، جس کے آپ نے معنی بھی پیش کیے، حسن کے ساتھ جب تک لاحقہ نہیں لگے گا تب تک حسن صرف حسن رہے گا. یہ میں نے قرارداد جب منظور کرائی تھی بتایا لاحقہ لگنا ضروری ہے. جب ہم نے قرارداد میں لاحقہ ہی نہیں لگایا کہ حسن صورت یا حسن سیرت، تو آپ دونوں اپنی طرف سے لاحقہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم نے تو صرف حسن کی بات کی ہے. حسن کیا ہے؟ یہ ساری بات صرف حسن کی بات کی. آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو پورا وہ کنکلوڈ کیا اور سب کیا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، میں ایسی اس سے تو نہیں لیکن مجھے ایک خیال آتا ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب جو انسان بنائے ہیں، آپ دیکھیں دو وہی مطلب آنکھ، ناک، کان وہی سب ہے، مگر ہر چہرہ جو ہے الگ ہے، مختلف ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے احسن تقویم پر انسان کو بنایا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا، لہٰذا ہر انسان مختلف ہے. تو ہر انسان خوبصورت ہے، ہر انسان خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں اس دن بیان کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم کو جب لوگ دکھائے گئے تو ان میں بدصورت بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے. تو انہوں نے بدصورتوں کی طرف دیکھ کر کہا یہ کیسے ہیں، اور خوبصورت کی طرف دیکھ رہے ہیں اتنے خوبصورت کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدصورت اس لیے بنایا کہ وہ بھی میرا شکر ادا کریں، خوبصورت اس لیے بنایا تاکہ وہ بھی میرا شکر ادا کریں. ان میں سے کوئی بھی بدصورت نہیں ہے کیونکہ میں نے بنایا ہے، سب خوبصورت ہے. ہماری تخلیق پر خوبصورتی. مجھے تو کوئی بھی یہ مجھے بات ہی سمجھ نہیں آتی خوبصورتی اور بدصورتی کیا ہے. ہی نہیں بدصورتی. وہی اصل میں جب انسانی دیکھیں نا، ایک انسانی خامی ہے، یہ انسانی، یہ بشری خامی ہے. مجھے لگتا ہے آپ کا دل جو ہے نا اس کا ریفلیکشن آپ کے چہرے پہ ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بشری خامی ہے. بشری خامی ہے. ارے یہ مجھے کچھ اچھا، یہ بشری خامی ہے، یہ روحانی بیماری ہے آپ کی. ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری. اندر سے آپ روحانی طور پر بیمار ہیں کہ آپ کو کوئی دوسرا بدصورت لگ رہا ہے، ورنہ تو کوئی بدصورت ہے ہی نہیں. بہت اچھی بات، سب خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بدصورت بنایا ہی نہیں. آپ روحانی بیمار ہیں بیسیکلی. ڈاکٹر صاحب ماں جو ہے جی، ہر کسی کو اپنی ماں حسین خوبصورت نظر آتی ہے کسی بھی شیپ میں. بھائی یہ بیٹھی ہے نا، یہ بھی ماں ہے، یہ بھی ماں ہے. سب سے زیادہ خوبصورت نظر یہ نہیں، یہ دونوں مائیں بیٹھی ہیں. ان کے بچے جب بچپن میں جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہ گود میں لیتی تھی تو دودھ پھٹ جاتا تھا، تو اس کی ایک اسمیل آتی تھی، ماں کو کبھی نہیں آتی تھی.
غیروں کو آتی تھی کیونکہ غیر بشری خامی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. روحانی بیماری ان میں, ماں میں ہے ہی نہیں روحانی بیماری. ماں تو سمجھتی ہے جو کچھ بھی ہے میرے بچے کا ہے, میں تو گیلے پہ بھی سو جاتی ہوں. فل سرنڈر کیا ہوا ہے سرنڈر کیا, ماں تو پھر ماں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنی تشبیہ باپوں سے نہیں دی, 70 ماؤں سے دی ہے, تو ماؤں سے بھی بڑھ کر چاہتا ہے اللہ نے وہ تشبیہ. جی پروفیسر صاحبہ فرمائیے. میں نے وریشہ کو چنا ہے. وریشہ کو چنا ہے, آپ نے وریشہ کو چنا ہے. جی لیکن میں نے تو علی کو چنا ہے. آپ نے علی کو چنا ہے, آپ نے وریشہ کو چنا, آپ نے علی کو چنا ہے. لیکن ظاہر ہے پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ, لیکن آج اگر آپ کی اجازت تو مہمان بھی موجود ہیں, دونوں کو لے جائیں اگلے راؤنڈ. دونوں کو لے چلو دونوں کو دونوں کو. آپ علی صاحب آپ بھی, چونکہ آپ کو انہوں نے چنا ہے, انہوں نے ہمیں تو کبھی چنا نہیں, آپ کو چن لیا. لیکن ہمارے لیے نہیں, میں سیکھنے کی بات کر رہی تھی نا, تو دیکھیں اگر جو ان کی غلطیاں ہیں وہ یہ کون سا چنوانا ہے اپنے آپ کو, اور دیوار میں چن جاؤں گا. اب کے چناؤ میں میں آپ کو ووٹ دوں گی, اگلے چناؤ میں آپ کو ووٹ دیں. اب کے چناؤ میں آپ کو ووٹ دوں گی. دیکھیں دونوں الیکشن جیتا ہوں میں, ہاں دونوں الیکشن جیتا ہوں. لیکن میں نے ووٹ نہیں دیا تھا تب آپ کو. ہاں تب ووٹ نہیں دیا تھا, اب ووٹ دوں گی میں. پکی بات ہے, میرے ایک ووٹ ہی پکا ہے. چناؤ میں تو چلو ووٹ مل گیا, چناؤ نہ ہوا تو چناؤ میں ووٹ مل گیا. وقفہ لیتے ہیں, وقفہ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ فضیلہ قاضی, آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں, ہمارے پروگرام میں بیٹھی, عزت بخشی ہمیں, بہت ساری باتیں ہوئی. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت اچھا. اسی محبت کے ساتھ میں رخصت کریں گے, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ضرور حمود تم بیٹھے ہو گئے ماسٹر کنٹرول روم میں, اور لگانے کی کیا ضرورت تھی بھائی, میں یہی ہوں, ادھر ہی تھا, میں بات چیت کر رہا تھا سب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ رہن دیا کریں, کچھ اور مت لگایا کریں, آئی ڈی مت لگایا کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی ہماری ایک اور مہمان ہے, ڈاکٹر روبینہ اکبر صاحبہ. یہ سینئر مائکرو بایولوجسٹ ہیں, اور یہ مرشد اسپتال اینڈ ہیلتھ کیئر سینٹر میں موجود ہوتی ہیں. آج یہاں پر تشریف لائی ہیں. کورونا کارنر پر ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے پیارا پاکستان کا جو سیگمنٹ ہے, اس سیگمنٹ میں نے ایک آرٹیکل صبح پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب, اور اس آرٹیکل میں جو اہم ترین بات, اس صبح بی بی سی نے یہ آرٹیکل, اس کو پھر رابطہ ٹی وی والوں نے بھی اس کو ڈراپ کیا ہے, وہ یہ کہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ رواں برس لاک ڈاؤن کے باعث دنیا بھر میں گھریلو تشدد کے 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ مزید کیسز کے سامنے آنے کا امکان ہے. برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق, جو کہ گارڈین بھی کہتے ہیں, اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے پاپولیشن فنڈ نے حساب بھی لگایا کہ رواں برس 10 لاکھ خواتین کی فیملی پلاننگ کے جدید طریقوں تک رسائی نہیں ہو سکے گی, اور کئی لڑکیوں کو 2030 تک بیاہ دیا جائے گا. پاپولیشن فنڈ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نتالیا کینزم, انہوں نے ان اعداد و شمار کو مکمل تباہی قرار دیا. یہ اعداد و شمار منگل کو یو این پاپولیشن فنڈ اور اس کے پارٹنر جو ادارے ہیں ان کو, اور امریکی یونیورسٹی جان ہاپکنس اور آسٹریلین یونیورسٹی وکٹوریہ نے شائع کیے, جن کے مطابق 3 مہینے کے لاک ڈاؤن میں اقوام متحدہ کے 193 ممبر ممالک میں گھریلو تشدد میں 20% اضافہ ہوا ہے. ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کی صورت میں ہر 3 ماہ میں گھریلو تشدد کے 15 ملین کیسز سامنے آ سکتے ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تشدد کو روکنے کے لیے جاری پروگرامز میں کورونا وائرس کی وجہ سے تعطل پیدا ہونے سے ایسے واقعات کی روک تھام پر بھی اثر پڑے گا. ریسرچرز نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اگر لاک ڈاؤن یا کورونا وائرس کے حوالے سے لگائی گئی پابندیاں مزید 3 مہینے جاری رہیں تو دنیا کے کم اور درمیانی آمدن والے 144 ممالک کی 44 ملین یعنی 4 کروڑ 40 لاکھ خواتین کی رسائی فیملی پلاننگ کے ذریعے تک نہیں رہے گی, اور اس کا نتیجہ 10 لاکھ غیر ارادی حمل کی صورت میں نکلے گا. ادارے کے مطابق خدشہ یہ ہے کہ عالمی وبا کے باعث بچوں کی کم عمری میں کی جانے والی شادی کی روک تھام پر بھی اثر پڑے گا, اور اگلی 1 دہائی میں مزید 13 ملین یعنی 1 کروڑ 30 لاکھ بچے کم عمری میں ہی بیاہ دیے جائیں گے. یہ ہے کورونا کا اثر جو ہو رہا ہے, جو ایک میکرو لیول پر ہے, ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں, ہم تو صرف ایک مائکرو لیول پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں صرف یہ نظر آ رہا ہے, لیکن اتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے کہ خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں, پورا خاندانی نظام برباد ہو رہا ہے. اور میں تو خیر اس لفظ سے تھوڑا سا اجتناب کرتا ہوں, غیر ارادی حمل, میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا. ظاہر ہے کہ غیر ارادی عمل ہو نہیں سکتا جب تک آپ کا ارادہ نہ ہو, اور آپ جب تک خود اس پر قوت نہیں یعنی آپ قابو نہیں پائیں گے تب تک یہ نہیں. تو اسے غیر ارادی عمل, کوئی اتنے بچے نہیں ہیں, ننھے نہیں ہیں سب کہ غیر ارادی عمل ہو گیا. یہ ایسا ننھا بنا کے پیش کیا اقوام متحدہ نے مطلب جوڑوں کو. بھائی آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کس طرح سے اس کی روک تھام کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کن ممالک میں پاپولیشن کہاں تک بڑھ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو پاپولیشن پلاننگ قرآن میں سکھائی ہے. آپ اگر نہیں سمجھ رہے تو آپ کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 برس تک دودھ کی عمر رکھ کر یہ بتایا کہ کم از کم 2 برس تک تو بچہ پیدا نہیں کرو,
یہ سمجھایا ہے. لیکن یہاں جناب جو ہے وہ بچے کا حق مارا جاتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب ڈاکٹر صاحبہ آپ نے شاید پڑھا ہو لیکن میں بتاتا ہوں کہ جب حضرت حلیمہ انہیں لے کر گئیں تو وہ دودھ پلاتی تھیں تو آپ اتنے شرمیلے تھے آپ کہ آپ یعنی جس طرف سے دودھ پیتے تھے دوسری طرف سے وہ دودھ نہیں پیتے تھے کیونکہ ان کی ایک رضائی بہن تھی حضرت شیمہ. آپ نے کم سنی میں اپنی بہن کا خیال کیا ہے کہ ان کا دودھ تاکہ باقی رہے. مقصد کہنے کا یہ کہ یہ ایسا نبی کہاں سے لائیں گے اور ایسی تعلیمات کہاں سے لے کر آئیں گے. ظاہر ہے کہ خاتم النبی نے. آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہوگا, یہ تو بڑے خطرناک اعداد و شمار آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس اکنامک کرائسس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. لیکن اب یہی بات ہے کہ ابھی تک اس کی ویکسینیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. ہمارے پاس یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ٹریٹمنٹ آ گیا اور ہم کچھ جو ہے وہ کر لیں اور اس کو سورٹ آؤٹ کر لیں. لیکن یہ ہے کہ ہم پریکاشنز کر کے اور مطلب اتنا بھی اب نہیں ہے کیونکہ ہم ابھی اتنی نو آؤ ہو چکی ہے اس بارے میں کہ ہم جو ہے وہ پریکاشن ان چیزوں کو فالو کریں تو جو ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان چیزوں سے بھی بچ سکتے ہیں. بیکاز جو آپ نے ابھی یہ رپورٹ مجھے بتائی ہے اگر جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہیں یا جو نہیں بھی ایجوکیٹڈ ہیں, کیونکہ آج کل جو ہے وہ ہر کوئی اس چیز کو اتنی بار دہرایا جا چکا ہے ٹی ویز پہ, اتنے سیشنز وغیرہ ہوئے, میں نے خود سیشنز دیے ہیں اس کے. تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیلف کنٹرول ایک ہوتا ہے یا پروٹیکشن کے لیے جو ہے اپنے آپ کو یہ کریں کہ ان پریکاشنز کو فالو کریں. جیسے یہ ہے کہ سیلف ڈسٹینس ہے ہمارے پاس, یہ تو سب کو پتہ ہے, یا کیا کرنا ہے, آئسولیشن ہے, یا ان دنوں میں جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ ہمت اور حوصلہ چاہیے ہمیں ایسے کرائسس سے مقابلہ کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل عام سا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت لوگ اس چیز کو لائٹلی لے رہے ہیں اور اس کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا 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 کہہ رہے ہیں آپ؟ کون ہے پورا بتائیں, ایک منٹ, کون ہے؟ کورونا سروائیور ہے ہمارے ساتھ اس وقت. جی کورونا سروائیور ہیں فرحان ادریس صاحب. السلام علیکم فرحان صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جناب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے کورونا کو شکست دی ہے. اور ابھی اب میں ہر کورونا سروائیور سے پوچھتا ہوں, سب سے بہترین اس وقت تک گفتگو سلمان احمد سے ہماری رہی ہے جو کہ ہمارے ملک کے مایہ ناز گلوکار ہیں. انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے کورونا کو شکست دی قرنطینہ میں رہ کر. تو آپ ہمیں ذرا اپنے تجربات بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس دوران آپ کیا غذائیں استعمال کرتے رہے, کیا ٹریٹمنٹ آپ کی رہی. تو ہمیں فرحان بھائی یہ ساری باتیں بتائیں. جی ڈاکٹر صاحب, میں ایکچولی ٹریول کر رہا تھا اور میں آیا تھا اسٹیج سے. جیسے ہی میں آیا اس کے 2-3 دن بعد مجھے کچھ ایسے سمٹمز ہوئے جیسے کچھ ہائی فیور ہے اور کچھ سور تھروٹ کی فیلنگز تھی مجھے. اور میں ایک ہمارے جو فزیشین ہے ان کے پاس دکھانے گیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک نارمل پیناڈول جو دوائی دی تھی, اس کے لینے کے بعد بھی مجھے فیور کم نہیں ہوا. تو میں سیلف اپنے آپ سے ہی میں آخان ہاسپٹل جا کے میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا. مجھے تھا کہ میں ٹریول کر کے بھی آیا ہوں تو شاید آئی شوڈ ناٹ ٹیک اے چانس, تو جا کے میں ٹیسٹ کرواؤں آخان ہاسپٹل سے. تو میں نے ٹیسٹ کروایا اور ویری سیکنڈ ڈے میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. تو اس ٹائم پہ جب میں پاکستان آ رہا تھا تو میں ایئرپورٹ سے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ٹچ میں تھا, وہ ان کے فون وغیرہ آتے رہتے تھے. تو وہ مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کوشش کیجیے کہ آئسولیشن میں رہیں. دیکھیے وہ تقریباً اس ٹائم پہ 15, 16, 17 مارچ کیا تھا, اتنے کیسز پاکستان میں نہیں تھے اور اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ وہ جیسے لوگوں کو ہاسپٹل میں رکھا جائے یا آئسولیشن ہاسپٹل میں ان کو الگ وارڈ میں رکھا جائے. تو انہوں نے کہا تھا, انہوں نے مجھے روکا بھی نہیں اور میں گھر پہ آ کے خود ہی میں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیشن میں رکھا, اوے فرام مائی فیملی. میری مدر, میری وائف سب سے دور, میں اپنے روم میں تھا اور میں اپنا ہی سب کچھ کرتا تھا. مجھے کھانا بھی وہ باہر رکھ کے دیتے تھے ڈسپوزیبل گلاس اور پلیٹس میں, تو میں باہر سے لے کے اندر رکھتا تھا اور پھر خود ہی اس کو میں ایک گاربیج بیگ میں ڈال کے اندر رکھتا تھا, اس کو ڈس انفیکٹ کرتا تھا. آئی یوزڈ ٹو ڈو آل دیز. اچھا آپ نے جہاں آپ رہتے تھے اس کمرے کو ڈس انفیکٹ کیا تھا, وہاں پر اسپرے وغیرہ کیا تھا آپ نے؟ جی میں خود کرتا تھا اور میں خود ہی کمرے کی صفائی خود کرتا تھا. اور یعنی پورا وہ روم میں کوئی نہیں آتا تھا. جتنے دن میں رہا تو میں نے اس روم کی صفائی رکھی ہے. میں نے ڈیٹول سے, ڈس انفیکٹنٹ اسپرے سے, سینیٹائزر سب میں نے ہر چیز کے روم کا کیئر کیا اپنا.
جی جی پلیز. اچھا آپ نے نارمل ڈائٹ کیا لی؟ آپ کے 14-15 دن 20 دن 25 دن آپ رہے نیچرلی، آپ نے ایک نارمل میڈیسن لی تھی لیکن ایک آپ کو کھانا تو تھا، 3 وقت کھانا ہوتا ہے، ایک روٹینلی ڈائٹ آپ نے کیا لی؟ میں نے یہ سب یہ گھر کی غذائیں لی، میں نے کوئی ٹھنڈا پانی وغیرہ کچھ نہیں پیتا تھا، میں نارمل گھر کا جو پکا ہوا ہوتا تھا وہی کھاتا تھا. نارمل ڈائٹ. جی نارمل ڈائٹ. سوئچنگ کر رہے ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے، ان کو میں سمجھاؤں، کبھی جمائی وغیرہ آئے تو دوسرے گیس پہ کٹ کر لیتے ہیں جو سوئچنگ پہ بیٹھا ہوا ہے. میں یہاں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا، میری اللہ تعالیٰ نے 3-4 آنکھیں بنائی ہیں. تو سوئچنگ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ماسٹر کنٹرول روم میں، کون بیٹھا ہوا ہے سوئچنگ پہ؟ سوئچنگ پہ کون ہے؟ نہیں ماسٹر کنٹرول. معیز ذرا خیال کرو بھائی، تھوڑی توجہ کر لو معیز، توجہ کر لو ورنہ انتہائی پاکستان کے سب سے ناکام پروڈیوسر کہلاؤ گے تم. جی جی پلیز بتائیے گا فرحان ندوی صاحب. جی تو میں بس یہ نارمل ڈائٹ لیتا تھا اور میں کوشش کرتا تھا کہ میں سارے دیسی جو علاج ہیں، دیسی ٹوٹکے جیسے یہ اسٹیم لینا، گرم پانی کے غرارے کرنا، یہ اجوائن اور یہ جنجر واٹر ہنی کے ساتھ ٹرمرک کے ساتھ یہ ڈال کے یہ لینا، اور ان فلوئڈ میں یہ میرے سارے ہاٹ واٹر فلوئڈ زیادہ میں انٹیک کرتا تھا. اور بس 2-3 دن کے بعد مجھے اپنا فیور میرا ہوتا ہے. کلونجی کتنی استعمال کیا آپ نے؟ کلونجی؟ جی ایگزیکٹلی کلونجی بھی میں لیتا تھا، چٹکی بھر کلونجی لیتا تھا، دن میں 2 بار لیتا تھا. دیکھو ساری پوری دنیا کو میرے رسول کے نسخے نے بچایا ہے. میرے نبی کا نسخہ تھا کلونجی، بالکل اسی نے سب کو بچایا ہے. سب کلونجی کھا رہے ہیں، ٹرمپ بھی کھا رہا ہے آج کل کلونجی. جی جی. اچھا تو شہد بھی استعمال کیا؟ جی شہد بھی میں استعمال کرتا تھا، ہنی واٹر میں لیتا تھا اس کو. آپ کی ایج تھوڑا سا آئیڈیا دیں گے؟ کیونکہ ریکوری جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس ایج میں ریکوری ہو رہی ہے، یہ بتائیے کہ آپ کی کیا ماشاءاللہ عمر کیا ہے؟ 40 کے درمیان لگ رہے ہیں بھیا. I'm 43. I'm 43. سلمان کی بھی تقریباً یہ 40-50 کے درمیان ہے. لیکن یہ ایک حیران کن ریشو ہے، کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ 50 سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 24 سال میں بھی آیا ہے، 30 سال میں بھی آیا ہے، 40s میں کے اندر بھی آیا ہے. ایکچولی ڈاکٹر صاحب اسٹیٹسٹک دیکھی جاتی ہے کہ میکسیمم کیسز کس میں آ رہے ہیں؟ میکسیمم کیسز آ رہے ہیں 60+ میں، اور وہی ڈائبٹک اور اچھا وہ جو دیکھی جاتی ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ اسٹیٹسٹک جو دیکھی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جہاں امیون سسٹم تھوڑا سا تو ہو سکتا ہے ان کا 43 ایئرز میں ان کا امیون سسٹم صحیح نہ ہو. ہاں اچھا امیون سسٹم یہ بھی خراب ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ایک شخصیت سامنے بیٹھی ہے، ان کو سامنے مخاطب کرتے میں کہوں گا، بیٹھی ہوئی جو ہے وہ سوچ میں ہے وہ شخصیت، وہ یہ کہ وہ اس لیے کہ آپ کا امیون سسٹم تب خراب ہوتا ہے جب آپ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں. گوشت کھانا بہت ضروری ہے. پروٹین ہے نا جی، پروٹین. آپ کی باڈی چکن آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ چکن نہ کھائیں. بیف جو ہے نا، پتہ نہیں کیوں چکن بھائی بیف اس وقت بہت ضروری ہے. بیف میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجزاء رکھے ہوئے ہیں، اجزائے ترکیبی اس میں موجود ہیں جو کورونا سے بچاؤ کے لیے. اس وقت آپ جتنا بھی میسر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوشت وغیرہ دیا ہے، جو بھی آپ مٹن اور بیف دونوں، مٹن اور بیف یہ دونوں آپ کھائیں. اچھا لگے برا لگے یہ دوائی سمجھ کر آپ کھائیں، لیکن آپ کھائیں. چکن آپ کے لیے کوئی کام نہیں کرنے والی. چکن خود اتنی بیچاری سے کمزور ہے، وہ چھپ جاتی ہے جیسی کوئی عادت، اس کا تو امیون سسٹم ہی کمزور ہے بیچاری کا. وہ کیا آپ کو ان کو کیا کھلایا کیا جا رہا ہے چکن کو؟ آپ دیکھیں نا اس کے اندر ان کے فیڈ ہی نہیں ہے، تو وہ فیڈ ہماری باڈی میں جائے گا تو ہمیں کہاں سے؟ یا پھر آپ کھاتے جس میں اومیگا 13 ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نٹس لیں، ریڈ اسنیپر جو ہے، ریڈ اسنیپر یا سالمن آپ کھائیں. وائٹ میٹ میں اگر کھانا ہے، چکن کچھ نہیں کرے گی. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل. چکن میں خود جو اس کو فیڈ ملتی ہے وہ خود پراپر نہیں ہے، تو ہمیں کس طرح سے وہ جو ہے وہ اس چیز جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی. ہم پروٹین والی ڈائٹس لیں، فریش جیسے فروٹ ہو گئے، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں ان دنوں میں. اپنے جو حالانکہ اس کو ڈرائی نہیں ہونے دیں، واٹر کا زیادہ سے زیادہ یوز، کیونکہ اب رمضان کا منتھ چل رہا ہے تو اس میں تو زیادہ آپ کو جو ہے وہ ایسی چیزیں رکھیں. آپ اپنے آپ کو نا ایکٹیو رکھیں. میں ان سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا ان صاحب سے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو 20 دن 25 دن کوارنٹائن میں جانا ہے، آپ کو وہاں آئسولیٹ ہو جانا ہے. آپ ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں کہ میرے اوپر کیا چیز آ گئی ہے تو آپ کی امیونٹی اور نیچے بیٹھ جائے گی. تو آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ صحت بھی اللہ کے اختیار میں، وہی صحت دینے والا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کیوں نہیں رکھتے؟ نماز 5 ٹائم آپ نیچرلی تھوڑا سا زیادہ. پھر آ گیا پیارا رمضان. نیسیسری ہیں لیکن شیپ کے لیے. پانی اور جو پروٹین ہے اس سے پوری آپ کی باڈی بنی ہوئی ہے. تو امیونٹی جو ہے، جو آپ کو ہر چیز سے فائٹ کر رہی ہے، آپ کو ہر چیز سے روک رہی ہے، وہ آپ کو جب بھی روکے گی
जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, इम्यूनिटी जब अच्छी होगी जब आपके पास प्रोटीन्स होंगे, तो प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसमें खाली ये नहीं, आप फ्रूट वेजिटेबल्स लें, उसमें विटामिन हैं, एंटी एजिंग विटामिन चीकू हैं। बहुत अच्छा फल है इस वक्त मिल रहा है, चीकू बहुत अच्छा फल मिल रहा है, तरबूज मिल रहा है इस वक्त गर्मा सर्दा ये मौजूद है, ये बड़े अच्छे फल है। पाकिस्तान में तो हमारे पास हर चीज मौजूद कोई भी है। रूटीन की बेसिस पे आप चेंज करके यूज और कर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जो हमने मौसमों के मुताबिक फल पैदा किए उनसे फायदा उठाओ। तो जिस वक्त अब मैं उस तरबूज की बात नहीं कर रहा जो मुत्तहिदा अरब अमारात में 12 महीने रहता है, मैं उस तरबूज की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में अपने ज़माने में आता है। तो उस तरबूज की आप उसको खाएं, उसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, उसमें वाटर बहुत भारी मिकदार में। तो इसका मतलब ये कि आपको अच्छा इसमें कोरोना में पानी भी बार बार आपने पीना है, ये खुश कर देता है, खुश कर देता है। जी अली मोहम्मद खान साहब ये बताएं प्रोटीन का क्या मामला है? जी डॉक्टर साहब, बीफ के वाले से मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर साहब को पता नहीं है कि बीफ जो होता है, बीफ में जो है बेसिकली एक चीज होती है साइनाकोबाल में B12। बीफ में B12 होता है, क्योंकि मैंने बीफ जो है या मटन जो है, रेड मीट जो है, यहाँ आ जाए ना, इधर आ जाए। B12 होती है। हाँ, क्या होता है? बीफ जो होता है, बीफ हो गया, रेड मीट हो गया, उसमें साइनाकोबाल्मिन होता है, B12 होती है, जो पर्नीशियस एनीमिया के लिए बहुत यूज होता है। जो लोगों को खून की कमी होती है, बिलखसूस एनीमिया हो जाता है। और ये लेटेस्ट स्टडी ये आई है कि जो कोरोना है, लोग पहले समझते थे कि लंग पे इन्फेक्शन करता है, बेसिकली ये ब्लड इन्फेक्शन करता है और हीमोग्लोबिन के अंदर से हीम के ऊपर इफेक्ट करके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी खत्म कर देता है। अब खत्म हो गई कि ये लंग्स पे हमला कर रहा है, क्योंकि इसीलिए क्लोरोक्विन इस पे इम्पैक्ट करती है कि प्लाज्मोडियम जो जरूरी हुई ना। जी प्रोटीन, रेड मीट खास जी रेड मीट के वाले से मैं बता रहा हूँ किसी को, आप समझ रहे हो। व्हाइट मीट से लोगों को बताएं कि व्हाइट मीट से थोड़ा पीछे। और इस वक्त भी देखिए, अगर ये कोविड-19 ये जो जिसको हम कहते हैं कि कोरोना वायरस डिजीज है और ये 19 कैटेगरी की है, अभी 21 भी आने वाली है। अगर 19 कैटेगरी की है तो इसमें आप ये देखिए कि कोविड-19 अगर इफेक्ट करेगा तो सबसे कमजोर परिंदे जानवर को करेगा, अगर करेगा। बिल्कुल। तो आपने देखा है कि बर्ड फ्लू होता है, जब बर्ड फ्लू हो चुका है तो मुर्गियां क्यों खा रहे हो भाई? फ्लू हो सकता है, लेकिन आपने ये जो यानी गाय भैंस या बैल या बकरे वगैरह, इसमें वो फ्लू के असरात बहुत मुश्किल आ जाते हैं, आ सकते हैं, लेकिन जैसे स्वाइन फ्लू हुआ था आ सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है आना। पोर्क के अंदर हुआ था स्वाइन फ्लू, पोर्क के अंदर हुआ था, लेकिन इसमें आना इसलिए मुश्किल नहीं, गायों में भी हुआ है, लेकिन इसलिए आना मुश्किल है क्योंकि कोविड-19 के सिम्टम्स के मुताबिक ये इन्फ्लुएंजा की वो शिकार है कि जो गाय पर हमला नहीं कर सकती, बिल्कुल मुर्गी पे कर सकती है, बिल्कुल, और मुर्गी पे कर सकती है। ये यहाँ से स्टार्ट हुई बैट्स के ऊपर से, वो बैट्स परिंदों में से हुई ना, इसमें कर सकती है। बिल्कुल। तो दूसरा ये कि रेड मीट के ऊपर बहुत फोकस करें। दूसरा ये कि हमारे यहाँ कोरोना पढ़ के घुस गया उसके अंदर, भाई क्या ये है क्या? ये बेसिकली आरएनए वायरस है, तो इसकी स्प्रेडिंग ज्यादा है, इसकी मोर्टेलिटी नहीं होती। आरएनए वायरस नहीं है, आरएनए वायरस जो है उनकी मोर्टेलिटी नहीं होती। बता दें डीएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है, बता दें। डीएनए आरएनए होते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए ना, आप इतनी माशाल्लाह डिटेल बता रहे हैं। नहीं वो तो बहरहाल ये सब, लेकिन आप बता दें डॉक्टर साहब, बताएं। डीएनए और आरएनए एक नेचुरली न्यूक्लियस के अंदर हमारे राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन ये डिटेल है डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा। लेकिन एक वायरस है जिसकी एक कोर है जिसने रेजिस्टेंस अपने आप को किया हुआ है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस मतलब है। हम कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल इस तरह से। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये बैठी है ना, आप बताएं ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप बताएं। जेनेटिक मटेरियल है ये, क्योंकि एक जेनेटिक मटेरियल हमारे पास डीएनए होता है और एक आरएनए। अगर हम आम पब्लिक को ये चीज समझाना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से समझाते हैं कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल बना हुआ है इसका आरएनए, ये जैसे जेनेटिक, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये इसकी पोल्स हैं, और ये जाके लंग्स में और ब्लड में बैठते हैं। होते भी इसी तरह बिल्कुल, ये डीएनए ऐसा नहीं होता। आरएनए तो देखिए, आरएनए तो बेसिकली प्रोटीन आप तो कुछ होने ना दें। आरएनए की बात करें, डीएनए की नहीं कर रहे बात, डीएनए नहीं कर रहे, डीएनए का तो जिक्र ही नहीं कर रहे। डीएनए का क्यों करेंगे जिक्र? वो बैठी है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उनके सामने भाई ये भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। अब आप बताइए। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी तिब्बी माशाल्लाह काबिल आदमी है, इसलिए बीच में अपनी राय का इजहार करते हैं, इसलिए हम इनकी काबिलियत का एहतराम करते हैं। मगर ये आरएनए बता रहे थे, डीएनए आरएनए वायरस मल्टीपल वायरसेस होते हैं, उनमें से वन ऑफ द वायरस है आरएनए वायरस, क्योंकि मल्टीपल सीरीज ऑफ द डीएनए वायरस। नेचुरली हमें सिर्फ लोगों को बेसिक, हमारे पास डीएनए वायरस है, ठीक है, वो डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस सी आरएनए वायरस है, ये जो
है ये hemorrhage है। डिफरेंशिएशन हेपेटाइटिस ए डीएनए वायरस है। जी, वो डीएनए A वायरस है, जी हाँ। जी। लेकिन आप मुझे बताइए प्रोटीन का इसमें अमल दखल कितना ज्यादा है? बात ये कि जो हमारी फिर मैं डॉक्टर साहब से हाँ, पूछूंगा। हमारा जो इम्यून, ये एग्री करेंगे, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो WBCs होते हैं वो बेसिकली उनकी जो हीमोपायोसिस होती है वो होती ही हमारे जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है उसमें होती है, हमारी बोन्स के अंदर होती है। जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमारे यहाँ WBCs ज्यादा बनते हैं, हमारे जो न्यूट्रोफिल्स WBC ज्यादा बनते हैं। न्यूट्रोफिल्स Exactly. हैं, बेसोफिल्स हैं, WBC ज्यादा बनते हैं, मैक्रोफेज वाइट ब्लड कॉर्पसेस ज्यादा बनते हैं, तो उसकी वजह से वो फाइटिंग हमारी- सेल्स होते हैं, fighting ये cells, चिकन नहीं defense बनाती, ये mechanism, गाय बनाती है। बनाती है। और दूसरा ये कि दूसरा जो सिंथेसिस होती है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें B12 जो है साइनोकोबाल्मिन, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक हमारी एक और बीमारी होती है ब्लड की, परनीशियस एनीमिया, उसमें भी B12 कम हो जाता और है, इससे बड़ी बात है कि मुर्गी का दूध तो नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। लेकिन और मुर्गी तो देखिए, ये गाय का दूध होता है, ये गाय के दूध में भी प्रोटीन है। दूसरा ये कि ये जो हम मुर्गी खाते हैं, मैं तो खैर इस पे डॉक्टर साहब को बता भी चुका हूँ, खैर वो तो खैर डॉक्टर साहब ने बात से इख्तिलाफ किया था कि ये मुर्गी ना तो मेल है ना फीमेल है। जो ब्रायलर मुर्गी है, हाँ वो ब्रायलर मुर्गी है जो ब्रायलर है जो किसी को पता ही नहीं, हाँ कि क्या है इसकी जिन्स का पता नहीं है। अगर आप जो लोग देसी मुर्गी खाते हैं hermaphrodite कहते तो हैं। देसी मुर्गी में मुर्गा भी होता है, साहब नहीं खाते, मुर्गी भी कभी होती भी नहीं है, खाते, हाँ, कौकब नुनानी साहब देसी मुर्गी खाते हैं। खाते हैं। ये जो ब्रायलर मुर्गी है इसका ना तो मेल है ना फीमेल है। ये जो देसी मुर्गी होती है उसका मेल मुर्गा होता है और मुर्गी होती है जो कि लेयर होती है, अंडा देती है। जाहिर ये है वैसे इसी भी तरह होता है, आप पूरा प्रोसीजर बता रहे हाँ, हैं, नहीं, नहीं। इसी तरह होता है। मैं बता रहा हूँ कि ब्रायलर मुर्गी है, इसका कुछ नहीं पता है, लेकिन ये नुकसानदेह है। लेकिन अगर आप कंटेंट भी ज्यादा है, सिंकिया का कंटेंट भी ज्यादा है। अरे फिर उसके बाद एक और नुकसान आप नहीं बता रहे, डॉक्टर साहब आप ही बता दीजिए, वो असल नुकसान नहीं बता रहे कि एक तो ये न मेल है न फीमेल है, उसके बाद कॉर्टिसोन के इंजेक्शन जिनको लग रहा है, वही मैं कह रही हूँ, जो स्टेरॉइड्स इनको खिलाए जाते हैं। स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, और लोग इस बात को नहीं समझ रहे। चिकन को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता लेकिन है। इतनी बड़ी मार्केट है, चिकन को इतनी प्रेफर बड़ी किया जाता मार्केट है। है, पता है क्या करें। हाँ, अगर आप बोलते हैं तो नहीं खाएं माफी है बिल्कुल, पूरा। हफ्ते में आप एक दो दफा खा लें, लेकिन ले रहा हूँ मेरे यार मुझे दे रहा हूँ, लेकिन एक ये एटलीस्ट दूध तो आप लोग पिए, बिल्कुल वो भी प्रोटीन है जी। दूध नहीं पी रहे लोग यार। मैं कैसे दूध पिलाऊं सबको ले जाके, मतलब कैसे बताऊं, मतलब कि भाई दूध पिए, आइसक्रीम खाएं, कैसे अगर बताऊं, दूध नहीं पी सकते तो आइसक्रीम खाएं, कुल्फी खाएं। आइसक्रीम खाएं, कुल्फी लेकिन खाएं। आइसक्रीम आजकल प्रॉब्लम, आइसक्रीम खुदा का वास्ता मुझे पिछली दफा मेहरबानी। बहुत जबरदस्त फूड मेरे पर रहम फरमा भाई, ये खुश कर रहे हैं आप आइसक्रीम, ये ठंडे पर ज्यादा असर, इसकी तासीर ठंडी है कोरोना की। लेकिन ये दूध आइसक्रीम की तासीर तो गर्म होती है। हाँ तो आइसक्रीम थोड़ी गर्म करके खा ले। आइसक्रीम आपने घर पे तो नहीं बनाई, वो आर्टिफिशियल कैसे बनी है हम नहीं जानते हैं। एक बाद हाथ में होते हैं। ये हिकमत हाँ, अस्सलाम वालेकुम दूध को वरहमतुल्लाह, एक वक्त की आवाज होती है। फिर आ गया प्यारा रमजान। सेहतमंद रोजे के लिए भरपूर सहरी जरूरी है, इसलिए जितना हो सके रोगनी और तेज मसाले वाली ग़िज़ाओं से इज्तनाब करें। फिर आ गया